سیدنا امام حسن علیہ السلام خاندان نبوت کے چوتھے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، فاتح خیبر امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ 15 رمضان 3 ہجری بمطابق 1 مارچ 625 عیسوی کو خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر آسمان سے ایک پھول اتارا گیا، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رکھا۔ دنیا ان کو آج حسن ابن علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو میرے ان پھولوں کو دوست رکھے تو بھی انہیں اپنا دوست رکھنا، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی انہیں اپنا دشمن رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے ابتدائی 7 سال اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کروایا کرتے تھے اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں، یاد رکھنا جو حسن سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور بار بار کہتے رہے، میری اولاد سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے بعد میری اولاد سے محبت کرنا، انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کا ساتھ دینا۔ سن 11 ہجری جب امام حسن علیہ السلام 7 سال کچھ ماہ کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن امام حسن علیہ السلام گھر پر موجود تھے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے روتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو سلام کیا تو امام علی علیہ السلام نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں نبی کی بیٹی آپ کو سلام کرتی ہوں۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ اسی طرح بچپن ہی سے امام حسن علیہ السلام اپنے والدین اور خاندان والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے دیکھے۔ نانا کی شہادت کے چند ماہ بعد ہی اپنی والدہ کی شہادت دیکھی۔ نانا اور والدہ کی جدائی نے آپ کو بہت غمگین اور اکیلا کر دیا تھا، اور تنہائی میں آپ علیہ السلام نانا اور والدہ کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ یہ سب ظلم و ستم دیکھتے دیکھتے آپ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بالکل تصویر مصطفیٰ بن گئے تھے۔ آپ کا لہجہ گفتگو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا تھا، اسی لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت ہی بردبار اور نرم دل کے مالک تھے۔ سخاوت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ خود چاہے بھوکے رہ جائیں پر سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شامی شخص داخل ہوا جو علی اور اولاد علی سے کھلم کھلا دشمنی اور نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ جب اچانک اس کا سامنا امام حسن مجتبیٰ سے ہوا تو اس کے دماغ میں جو نفرت اولاد علی کے لیے بھری گئی تھی وہ اس کی زبان پر آنے لگی، اور وہ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ان کی شان میں بھی، ان کے بابا کی شان میں بھی اس شامی نے بہت برا بھلا کہا، پر امام حسن علیہ السلام بڑی خوبصورتی اور صبر و تحمل سے سنتے رہے۔ جب وہ شخص بول کر خالی ہو گیا تو وہ خاموش ہو گیا۔
تو اس پر پھر امام حسن علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی اور تحمل سے فرمایا، لگتا ہے تو مدینے میں نیا آیا ہے، تو اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ اگر مدینے میں تیرا کوئی نہیں تو میرا مکان بہت وسیع ہے، تو میرے گھر رک جا، میں تیری مہمان نوازی کروں، اگر تیرے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے تو تجھے کھانا دوں۔ یہ سن کر بے اختیار اس شخص کی زبان سے یہ جاری ہوتا ہے، اشہد انک حجۃ اللہ فی ارضہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اور پھر ایک اور جملہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے سے پہلے مجھے اس دنیا میں آپ سے اور آپ کے بابا جان سے سب سے زیادہ نفرت تھی، پر آپ سے ملنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں مجھے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ آپ سے اور آپ کے بابا جان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو سجدے کی حالت میں امام علی علیہ السلام کو زہر بڑی تلوار سے ضرب ماری گئی تو لوگ امام علی علیہ السلام کو سنبھالنے لگے، تو امام علی علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا کہ پہلے نماز پوری کرواؤ اور پھر مجھے گھر لے چلو۔ بستر شہادت پر امام علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو وصیت فرمائی اور کہا، اے حسن، میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے نانا کو اور مجھے گالیاں دے گی، تم پر ظلم ڈھائے گی، پر اے حسن تم صبر کرنا۔ 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بالکل اکیلا کر دیا۔ جب دشمنان خاندان رسول نے امام حسن علیہ السلام کے قتل پر انعام رکھے کہ جو حسن کو قتل کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ مال بھی ہے، تو بس اس اعلان کے بعد لوگ امام حسن علیہ السلام کے قتل کے خواب دیکھنے لگے۔ لوگ بھرے بازاروں میں، مسجدوں میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بابا کی وصیت کو یاد رکھا اور صبر کیا۔ 28 صفر 50 ہجری کو آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ اس زہر کا صرف ایک قطرہ بھی پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کی ساری مچھلیاں مر جائیں۔ جیسے ہی وہ زہر پانی میں ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور وصیت فرمائی کہ مجھے نانا کے قدموں میں سلانا، اگر ظالم حکمران ایسا نہ کرنے دے تو جنگ نہ کرنا، والدہ کے قدموں میں میری تدفین کر دینا۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو حکومت کے سپاہیوں نے امام حسن علیہ السلام کے مبارک جنازے پر تیر برسا دیے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں نے تلواریں نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بھائی کی وصیت سنائی، اور پھر امام حسن کے جسم مبارک کی تدفین سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں کر دی گئی۔